جو عظیم الشان والدین کا عظیم تقوی، ان کے عظیم تقوی کا یہ ثمر ہمارے سامنے ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کس قدر نیک تھے۔ آپ نے یقیناً ان کے واقعات سنے ہیں۔ صرف ذہن میں تازہ کرنے کے لیے میں اس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ ایک لقطے کا مال، ایک راہ پڑا سیب کھانے والے شخص کہ 12 سال پھر اس باغ والے کی خدمت کی، اور پھر صاحب باغ جو تھے انہوں نے کہا کہ میری اپاہج اور نابینا، گونگی، بہری بچی سے شادی بھی کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے اپنی اس غلطی کو معاف کروانے کے لیے اس چیز پر بھی حامی بھر لی، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نہ وہ کانوں سے بہری تھی، نہ آنکھوں سے اندھی تھی، نہ زبان سے گونگی تھی، نہ پاؤں سے لونجی تھی، نہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپاہج تھیں، بلکہ وہ صحیح سلامت تھیں۔ جو ان کے والد گرامی نے یعنی حضور غوث اعظم کے نانا جان نے جو یہ فرمایا تھا کہ وہ گونگی ہے، بہری ہے، اس کی مراد کیا تھی کہ وہ گونگی ان کی والدہ اس وجہ سے کہا گیا کہ انہوں نے کبھی حرام بول اپنی زبان سے نہیں بولا۔ کانوں سے بہرا اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے کبھی حرام بات سنی نہیں، اور آنکھوں سے اندھا اس لیے کہا گیا کہ آنکھوں سے کبھی حرام شے دیکھی نہیں۔ ہاتھوں کو لاچار اس لیے کہا گیا کہ کبھی ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھے، اور پاؤں سے معذور اس لیے کہا گیا کہ کبھی حرام کی طرف چل کر نہیں گئی۔ تو جب مائیں اس قدر تقوی و طہارت کا پیکر ہوں اور والد اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت والے ہوں، تو پھر جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ کون سی کہلاتی ہے؟ وہ غوث اعظم کہلاتی ہے۔ آج ہم سارے کے سارے پریشان اس وجہ سے ہیں، جن کے اولاد ہے وہ بھی پریشان ہیں، جن کے نہیں ہے وہ بھی پریشان ہیں، جن کے ہے وہ یہ چاہتے ہیں یہ نیک بن جائیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نیک بن جائیں، بچے ہمارے نیک ہو جائیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ بچوں کے سامنے نیک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ کی تسبیح پڑھتے رہنے سے بچے نیک نہیں ہوتے، کیونکہ بچوں کو جو سمجھاتے ہیں وہ اسے کم سمجھتے ہیں، لیکن جو ہم کر کے دکھاتے ہیں وہ بچے زیادہ سمجھتے ہیں۔ بچے کو ہم ڈانٹتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن خود بھی نماز نہیں پڑھتے، خود گھر میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ ادب سے بولا کرو، ادب سے بات کیا کرو، جو وہ آپ کو دیکھیں گے وہ تو وہی کریں گے۔ تو اس لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حیات مبارکہ ہے، کسی بھی گوشے کو اٹھا لیجئے، حضور غوث اعظم مینارہ تربیت ہیں۔ ان کی زندگی کے ہر گوشے سے ہمارے لیے تربیت کے بڑے سنہری اصول برآمد ہوتے ہیں، لیکن ہم جیسے ہر معاملے میں اپنی ہی طبیعت کے تحت معاملات کو ہانکتے ہیں، تو حضور غوث اعظم کا بھی معاملہ ہم نے اسی طرح سے رکھا کہ جب بھی بیٹھے تو ان کی کرامات اور ان کے مناقب اور ان کے اشعار سننے کے لیے بیٹھ گئے، کہ انہوں نے بیڑی ترا دی، انہوں نے مردہ کو زندہ کر دیا، انہوں نے مرغی کو زندہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ یہ ساری چیزیں انہی کی ذات کے لیے تھیں، لیکن جو چیزیں ان کی ذات میں ہمارے لیے تھیں، ہم نے اس کا کیا حشر کیا؟ سوچنے کی یہ بات ہے۔